پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آگے بلایا گیا، 1,26,000 کجاووں کا ممبر بنایا گیا، وہ آواز دے کر ممبر پر علی کو بلایا گیا، وہ نبی کے ہاتھوں پر علی کو اٹھایا گیا، وہ منظور مولا کا نعرہ لگایا گیا، وہ علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا۔ اب جیسے ہی میرے نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، اللہ نے فوراً آیت بھیج دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ آج اسلام سے راضی ہو گیا۔ مسلمانوں، تاریخ اسلام کے سارے چیپٹر اٹھا کر دیکھو، سارے باب اٹھا کر دیکھو، غدیر سے پہلے اللہ نے میرے نبی کو کہیں پر بھی نہیں کہا کہ اللہ اسلام سے راضی ہو گیا، میرا نبی بڑی بڑی مصیبتیں سہ گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ بچپن میں میرا نبی یتیم ہو گیا، پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا، میرا نبی اپنی ماں کی طبیعت سے محروم ہو گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا، میرے نبی کو ان کے شہر سے نکالا گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا، میرے نبی کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا، میرے نبی کو جلا وطن کیا گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا، میرے نبی کو مکے سے نکالا گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا، میرے نبی سے بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا، طائف میں میرے نبی پر سنگاری کی گئی، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا، جنگ بدر ہو گئی، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا، جنگ احد میں میرے نبی کے دندان شہید ہو گئے، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا، خیبر کا معرکہ ہو گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا، خندق کی جنگ ہو گئی، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا، کب کہا جب علی کی ولایت کا اعلان کیا، تو یہیں سے سوچ لو جب بغیر علی کی ولایت کے اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا تو مولوی سے کیا راضی ہوگا؟ اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا تو لمبی داڑھی والے مولوی سے راضی ہوگا؟ اسلام سے خدا راضی تب ہوا جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا، اللہ کہہ رہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ آج اسلام سے راضی ہوا۔ تو ایک بات بتاؤ مسلمانوں، اللہ نے دین بھیجا ایک، شریعت ایک، اسلام ایک، کعبہ ایک، قرآن ایک، رسول ایک، اللہ خود ایک، تو جب سب کچھ ایک تو فرقے کیسے ہو گئے انیک؟ علامہ اقبال کو کہنا پڑا منفرد ایک ہے، منفرد ایک ہے، دیکھ لیجیے میں آپ کے سامنے موجود ہوں، منفرد ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے تو مسلمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کئی ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں نبی ایک، خدا ایک، رسول ایک، شریعت ایک، قانون ایک، احکام ایک، اسلام ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک، کعبہ ایک، تو بھائی فرقے کیسے ہو گئے انیک؟ اور یہ میرا کہنا نہیں ہے، 1400 سال پہلے خود میرے نبی نے یہ فرما دیا تھا، ستفترق امت وسبعین فرقۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ میرے سنی بھائیوں کے نزدیک قرآن کے بعد 6 کتابیں کتب ستہ سب سے افضل ہے، اس کتب ستہ میں یہ حدیث موجود ہے، کیا فرمایا میرے نبی نے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت ستفترق امت سلاسل و سبعین، میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کتنے فرقوں میں؟ 73۔ آج وہ حقیقت ہوا ہے کہ نہیں؟
مسلمان آج کے دور میں 73 فرقوں میں بٹ چکا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں فرقتن کلہم فی النار، سارے کے سارے فرقے سب کے سب جہنم میں جائیں گے. دیکھو ایک بہت بڑا جھوٹ بولتا ہے ملا ہمارے اسٹیٹوں سے، کیا کہتا ہے ساری امت جنتی. یہ جھوٹ ہے. ملا کہہ رہا ہے ساری امت جنتی، رسول اللہ کہہ رہے ہیں ساری امت جہنمی. اب تم ہی بتاؤ جوانوں، میں کٹ ملا کی مانوں یا رسول اللہ کی مانوں؟ حضور کہہ رہے ہیں میری امت کے 73 فرقے میں فرقتن کلہم فی النار، سارے کے سارے فرقے یعنی 72 جہنم میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک فرقے کے جو نجات پائے گا. یعنی کہ نبی یہ فرما رہے ہیں کہ 73 میں 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. تو دریاباد والے مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ میں نے کہا میری جان یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ وہ ایک کون ہے جو جنت میں جائیں گے، مگر یہ ضرور بتاؤں گا کہ وہ 72 کون ہے جو جہنم میں جائیں گے. دریاباد والوں، وہ 72 جو جہنم میں جائیں گے وہ ہوں گے جن کو 72 کی معرفت نہیں ہوگی. جو جہنم میں جائیں گے، ایک بات تو طے ہے کہ ان کا رشتہ 72 کے ساتھ نہیں ہوگا. فرقتن کلہم فی النار، نبی کہہ رہے ہیں 72 جہنم میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ، ایک نجات پائے گا، ایک جنت میں جائے گا. تو سوال یہ ہے غلام عباس بھائی، ماشاءاللہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا نام ہے نوخانی کی دنیا میں، بھائی مجھے یہ بتائیے کہ ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے. تو اس ایک فرقے میں ایسا کون سا سرخاب کا پر لگا ہوگا کہ وہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا؟ 72 کی کیا فتح ہوگی کہ 72 جہنم میں جائیں گے؟ اس ایک فرقے کے پاس ایسی کون سی اسپیشل کوالٹی ہوگی، کون سا ایسا محفوظ خاص عمل ہوگا جو اس ایک فرقے کو جنت میں لے جائے گا؟ تو بھائی مولوی صاحب وہی پرانی بات نہیں بجاتے ہیں، بڑے جنتی بڑے نمازی ہوں گے. اچھا ایک بات بتاؤ، دیکھو ہم نماز کے منکر نہیں ہیں، میرا یہ جملہ یاد رکھنا دریاباد میں وہ حسینی ہی نہیں ہے جو بے نمازی ہو، اس کو خود کو حسینی کہنے کا حق نہیں جو بے نمازی ہو. مگر پھر کہوں گا کہ نماز جنت کی گارنٹی نہیں ہے. اگر صرف سجدوں سے جنت میں جاتی تو مولوی سے پہلے ابلیس جنت چلا جاتا. اس سے زیادہ سجدے کس نے کیے؟ اور سوال یہ ہے کہ اگر نماز جنت میں لے جاتی تو سارے فرقے والوں کو جنت جانا چاہیے، اس لیے کہ نماز سب پڑھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کیسے پڑھتے ہیں. اچھا تعجب کی بات ہے نا، آج تک بیچارہ مسلمان یہ فیصلہ ہی نہیں کر پایا کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے. آپ کو معلوم ہے جوانوں، آثار قدیمہ والے جو ہیں انڈسٹریلائزیشن والے جو غاروں کی کھدائی کرتے ہیں، غاروں میں کھوج کرتے ہیں، تو یمن کے غاروں میں کھوج کرتے کرتے آثار قدیمہ والوں کو ایک تانبے کا برتن ملا. اس تانبے کے برتن پر ریسرچ کر کے آثار قدیمہ والوں نے یہ بتا دیا کہ یہ برتن 6000 سال پرانا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ کس کون سے قبیلے والے اس برتن کا استعمال کرتے تھے، اور اس قبیلے کی تہذیب کیا تھی، وہ قبیلے والے کھاتے تھے کیسے، پیتے تھے کیسے، سوتے تھے کیسے، جاگتے تھے کیسے، شکار کیسے کرتے تھے، سب کچھ بتا دیا رپورٹ میں. تعجب کی بات ہے نا جوانوں، ایک تانبے کا برتن دیکھ کر
قدیمہ والے 6000 سال پرانی تہذیب بتا دیتے ہیں اور قرآن کی آیتیں دیکھ کر مولوی یہی نہیں بتا سکا کہ نبی یہاں ہاتھ باندھتے تھے، یہاں ہاتھ باندھتے تھے یا کھول کر باندھتے تھے۔ تعجب کی بات ہے کہ مسلمان قرآن رہتے ہوئے، آپ جانے کیلکولیشن کریں، میرا چیلنج ہے، مسلمانوں نے اپنے رسول کو کم از کم 15,000 مرتبہ 15,000 ٹائم مسلمانوں نے کم از کم میرے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو جس قوم نے 15,000 مرتبہ اپنے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا، آج وہ قوم بحث کر رہی ہے کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے۔ تعجب کی بات ہے۔ خیر میں اس بحث پر چھوڑ رہا ہوں، طریقہ کس کا صحیح غلط یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اور قیامت کے دن کیوں فیصلہ ہوگا؟ ابھی امام آنے والا ہے، فیصلہ یہی ہو جائے گا۔ ارے میری جان، اللہ کہتا ہے قرآن میں فَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی جس کا امام جنتی ہوگا اس کے غلام بھی جنتی، جس کا امام جہنمی اس کے غلام بھی جہنمی۔ تو مولوی یہ مت چیک کر کہ کس کی نماز ٹھیک ہے، یہ چیک کر کے کس کا امام ٹھیک ہے۔ بہت بڑا جملہ کہا میں نے آج کی مجلس کا، یہ مت چیک کرو کہ کس کی نماز ٹھیک، یہ چیک کرو کہ کس کا امام ٹھیک۔ نماز سب پڑھتے ہیں، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے۔ امام خمینی کہتے ہیں مسلمان آج ہاتھ کھولنے اور ہاتھ بند کرنے میں جھگڑے کر رہا ہے، اور دشمن تمہارے ہاتھ کھٹنے کی تیاری کر رہا ہے۔ تو یہ ہاتھ ہوگا تو باندھو گے، ہاتھ ہوگا تو کھولو گے، جب ہاتھ ہی نہ ہوگا تو نہ باندھو گے نہ کھولو گے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کس کی نماز صحیح، سوال یہ ہے کہ نماز سب پڑھتے ہیں، تو اگر نماز جنت لے جاتی تو سارے فرقے والوں کو جنت جانا چاہیے نا۔ اچھا مولوی کا بھی ایک پرانا تیور ہے، جہاں پھنستا ہے فوراً یوٹن مارتا ہے۔ کہنے لگا نہیں، روزہ جنت میں لے جائے گا۔ میں نے کہا بھائی اگر روزہ جنت میں لے جاتا تو سارے فرقے والوں کو جنت جانا چاہیے۔ روزہ سب رکھتے ہیں نا بھائی، روزہ سب رکھتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ کھولتے کب ہیں۔ توجہ، ارے سنتے جائیے، میں اردو بول رہا ہوں الہٰباد میں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ کھولتے کب ہے، مگر رکھتے سب ہیں۔ تو اگر روزہ جنت میں چل لے جاتا تو سارے فرقے والوں کو جنت جانا چاہیے، سب روزے دار ہیں۔ پھر یوں ٹن مارا، کہا نہیں، حج جنت میں لے جائے گی۔ میں نے کہا اگر حج جنت میں لے جاتی تو سارے فرقے والوں کو جنت جانا چاہیے، اس لیے کہ سب کے سب حج میں جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سعودی حکومت کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ سارے مسلمانوں کو ویزا دے سکے، 40 لاکھ میں ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، انتظام نہیں کر پاتے ہیں، کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی پیاسا زمینوں پر پڑا ہے۔ عزیزان گرامی، میں ایک طرف کعبے کو دیکھتا ہوں، ایک طرف کربلا کو دیکھتا ہوں۔ بھائی کعبے میں 40 لاکھ میں حکومت کی حالت خراب ہو رہی ہے، کربلا میں 40 میں حسین ہر سال 5 کروڑ زائرین کو بلا رہے ہیں، نہ کوئی بھوکا مرتا ہے نہ کوئی پیاسا مرتا ہے۔ کربلا میں پانی کا بوتل بلیک میں نہیں بیچا جاتا، بلیک میں نہیں بیچا جاتا، اسی لیے کسی نے کہا نا کہ حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا، وہاں خلاف یہاں سر چڑھائے جاتے۔ آج میں نجیب بھائی، نجیب الہٰبادی میرے بھائی، حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا، وہاں خلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ وہاں 40 لاکھ میں حالت خراب ہو رہی ہے، یہاں ہر سال 5 کروڑ کی تعداد کراس ہو رہی ہے، کوئی پیاسا نہیں مرتا، کوئی بھوکا نہیں مرتا، کوئی بھیڑ سے نہیں مرتا، کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ حسین
اس لیے کہ سب کے सब حج में जाते हैं। अगर ज़कात जन्नत में ले जाती तो सारे फिरके वालों को जन्नत जाना चाहिए, इसलिए कि सब ज़कात देते हैं। ये अलग बात है कि हकदारों को देते हैं या नहीं देते हैं, ये अलग बात है कि आज मुसलमानों का ज़कात का पैसा ये मुल्ला चंदे के नाम पर लूट लेता है। एक बात कह रहा हूं मैं, अगर 1400 सालों से देखो ज़कात हक है गरीबों का, ज़कात हक है यतीमों का, ज़कात हक है मिस्कीनों का, ज़कात हक है मोहताजों का। किसी हदीस में नहीं लिखा कि मोहल्ले के मुल्ला को ज़कात की रकम दे दो। अगर ज़कात की रकम 1400 साल से हकदारों को मिला होता तो आज मुसलमानों में कोई गरीब ना होता। बहुत बड़ी बात मैंने कह दी। अपने घरों में सोचना, ज़कात सब देते हैं, अगर ज़कात जन्नत ले जाती तो सारे फिरके वालों को जन्नत जाना चाहिए। तो पता ये चला क्या जिलाने गिरामी कोई एक ऐसा खास अमल है जो एक ही फिरका अंजाम देता है, दूसरे फिरके वाले अंजाम नहीं देते। नमाज सब पढ़ते हैं, रोजा सब रखते हैं, हज में सब जाते हैं, मगर जो अमल जन्नत ले जाएगी वो कोई एक फिरका अंजाम देता है। तो पता कैसे चले वो एक फिरका कौन सा है? पता चलता है मुहर्रम में। अरे सजदे सब करते हैं,